اگر کسی کے اندر ایسی بے چینی ہو کہ جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے تو اس کی کیفیت کو کیا نام دیا جائے؟ روحانی اسکالر شیخ کامل جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اس بہت ہی اہم سوال کا بہت جامع جواب یوں عطا فرماتے ہیں: زندگی درجہ بدرجہ ہے. اسی طرح رب تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت، جسمانی قوت اور ذہنی صلاحیتیں دوسرے سے مختلف بنائی ہیں. ان کی ڈگری مین ٹو مین مختلف ہو جاتی ہے. رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے. یہ غور و فکر انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. تمام جانداروں کی طبیعت میں تجسس موجود ہے، فرق صرف ڈگری کا ہے. کسی میں کم تجسس ہے تو کسی میں زیادہ. تجسس ہمیں غور و فکر پر اکساتا ہے. جب ہم اپنی اس جبلت کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے، ارد گرد کی چیزوں پر غور و فکر نہیں کر پاتے، قرآن پاک اور رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے بجائے ہم بے معنی باتوں میں وقت گنوانے لگتے ہیں تو ہمارے اندر بے چینی کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے. یوں احساس ہونے لگتا ہے جیسے ہم کسی شے کی تلاش میں ہیں. جب بھی طبیعت میں ایسی بے چینی پیدا ہو تو ہمیں غور و فکر میں ڈوب جانا چاہیے. ایسے میں اگر قرآن پاک کی کسی آیت یا سورہ پر غور و فکر کرنے لگیں تو کچھ ہی عرصے بعد انکشاف ہوتا ہے کہ نت نئے معنی کھلنے لگے ہیں اور طبیعت میں کسی تلاش کی بے چینی کم ہونے لگتی ہے. اسی طرح راہ سلوک میں سیر کے ذریعے رب کی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کی بہت اہمیت ہے. سفر میں انسان جتنا مشاہدہ کرتا ہے کسی اور طریقے سے ممکن نہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ فقیر اکثر سفر میں رہتے ہیں. سفر کے دوران ہونے والا مشاہدہ انہیں رب سے قریب تر کر دیتا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جوں جوں رب کی قدرت کا مشاہدہ گہرا ہونے لگتا ہے توں رب سے عشق ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو ہی عشق ہوتا ہے یہ خوف جنم لیتا ہے کہ کہیں میرا محبوب، میرا رب مجھ سے روٹھ نہ جائے. کیونکہ جسے عشق ہو اس کے روٹھ جانے کا خوف بڑا شدید ہوا کرتا ہے. اس لیے پھر انسان رب کے چھوٹے چھوٹے احکامات بھی جبرن نہیں بلکہ بہت خوشی سے کیری آؤٹ کرتا ہے، اور یہی عمل اس کے لیے دنیا و آخرت میں باعث نجات بن جاتا ہے. حوالہ کتاب نوائے فقیر، پیج نمبر 52 and 53.